بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ کوئی عام اسلامی بیان نہیں، نہ کسی خاص قسم کی رسم کو دہرانے کی ویڈیو بھی نہیں۔ یہ ایک ایسی رات کو سمجھنے کی کوشش ہے جسے ہم جانتے تو ہیں مگر اس کی حقیقت کم ہی سمجھ پاتے ہیں۔ شب برات کو اکثر صرف ایک خاص عبادت یا صرف چند مخصوص اعمال تک ہی محدود کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ رات اس سے کہیں زیادہ گہرا مفہوم رکھتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شب برات دراصل ہے کیا، اس کے ساتھ فیصلوں کا تصور کیوں جڑا ہوا ہے، اور یہ رات انسان کو کس طرح اپنے آپ کا سامنا کروانے پر مجبور کرتی ہے۔ آخر تک اس لیے دیکھنا ضروری ہے کیونکہ بات صرف جاننے کی نہیں، سمجھنے کی ہے۔ شب برات کا تصور ہمیشہ خاموشی سے جڑا ہوا رہا ہے، ایسی خاموشی جس میں شور نہیں ہوتا مگر سوال بہت ہوتے ہیں۔ انسان جب تنہا ہوتا ہے تو اسے اپنے اعمال، اپنے ارادوں اور اپنی زندگی کی سمت صاف نظر آنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رات کو صرف ایک تہوار کہنا اس کی اصل روح کے ساتھ ناانصافی ہے۔ لفظ شب رات کو کہتے ہیں اور برات کے معنی ہے نجات، آزادی یا حساب سے چھٹکارا۔ یہ نام خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ رات انسان کو ایک موقع دیتی ہے کہ وہ خود کو دیکھے، پرکھے اور سمجھے۔ یہ رات اس لیے اہم سمجھی جاتی ہے کیونکہ انسان کی زندگی صرف حال پر نہیں چلتی بلکہ ماضی اور مستقبل دونوں اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ شب برات ہمیں ماضی پر نظر ڈالنے اور مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ تصور امت کو اس احساس کے ساتھ پیدا ہوا کہ انسان اپنی زندگی کو ہمیشہ اپنے اختیار میں نہیں رکھتا، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، حالات بدلتے رہتے ہیں اور انسان کو ہر سال یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے۔ یہی احساس انسان کو اس رات کو خاص بنا دیتا ہے۔ شب برات کو حساب کی رات کہا جاتا ہے مگر یہاں حساب سے مراد دنیا کا حساب نہیں، نہ ہی کسی فہرست یا گنتی کا نام ہے۔ یہ انسان کے اندر کا حساب ہے، وہ حساب جو زمین کرتا ہے، وہ سوال جو دل خود سے پوچھتا ہے، میں کون ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں اور میں کس سمت جا رہا ہوں۔ یہ رات انسان کو اس کی حقیقت دکھاتی ہے، اس کی کمزوری بھی اور اس کے اندر چھپی ہوئی ہر بری عیب بھی۔ اسی لیے اس رات کا ذکر ہر صورت میں سنجیدگی کے ساتھ کیا گیا ہے، نہ شور کے ساتھ اور نہ ہی کسی دکھاوے کے ساتھ۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ شب برات کا تصور صرف ایک لمحے میں نہیں ہوا بلکہ امت کے شعور میں آہستہ آہستہ یہ احساس پیدا ہوا کہ سال میں ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جب انسان رک جائے، اپنی رفتار کو کنٹرول کرے، اور اس رات کو فیصلوں پر جوڑ دیا گیا۔ فیصلے اس معنی میں کہ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے کہ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا اور آگے کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ فیصلے کاغذ پر نہیں لکھے جاتے، یہ دل میں ہوتے ہیں، نیت میں ہوتے ہیں، سوچ میں ہوتے ہیں۔ شب برات ہمیں وقت کی ناپائیداری یاد دلاتی ہے جو آج ہمارے پاس ہے، ضروری نہیں جو کل بھی ہو۔ جو رشتے آج ساتھ ہیں، جو صحت آج موجود ہے، جو مواقع آج میسر ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ یہی احساس اس رات کو وزنی بناتا ہے۔ یہ رات انسان کو یہ سمجھانے آتی ہے کہ زندگی خود بخود درست نہیں ہو جاتی، اسے درست کرنے کے لیے رکنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے اور بعض اوقات اپنے آپ کو بدلنا بھی پڑتا ہے۔ یہاں کوئی بحث نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی الزام نہیں، یہ صرف ایک حقیقت ہے کہ شب برات انسان کو اس کے اصل سوالات کی طرف واپس لے جاتی ہے۔ یہ رات انسان کو ڈراتی بھی ہے اور ایک امید بھی دیتی ہے، کہ ڈراتی اس لیے ہے کہ ہم اپنی کوتاہیاں دیکھ لیتے ہیں اور امید اس لیے دیتی ہے کہ ابھی موقع ختم نہیں ہوا۔ یہی توازن اس رات کی اصل پہچان ہے۔ جب ایک ہی رات میں انسان کو اپنے ماضی، حال اور مستقبل پر سوچنے کا موقع ملتا ہو، جب دل کو یہ احساس ہو کہ وقت بہت قیمتی ہے اور جب زندگی کی حقیقت اتنی واضح ہو جائے کہ فطری طور پر ایک سوال جنم لیتا ہے، اگر یہ رات اتنی اہم ہے، اگر اس سے فیصلوں سے جوڑا جاتا ہے، اگر اسے نجات کا موقع کہا جاتا ہے، تو کیا اس رات کوئی خاص فضیلت بھی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کی طرف ہم آہستہ آہستہ بڑھیں گے۔
یہ رات اللہ کی رحمت کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے، نہ کہ اسے شور یا مطالبے میں بدلنے کی۔ شب برات کی فضیلت کا اصل احساس وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان اپنی کمزوری کو سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ کی رحمت کوئی نعرہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو انسان کے دل پر آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان غلطی کرتا ہے، بھٹکتا ہے اور وعدے توڑتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں ایک امید باقی رہتی ہے کہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ شب برات اسی امید کو زندہ رکھنے کا نام ہے۔ یہ رات انسان کو احساس دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت انسان کے گناہوں سے بڑی ہے، مگر یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اس رحمت کو صرف سنجیدگی سے لینا ضروری ہے۔ مغفرت کا تصور اسی رات کے ساتھ خاص طور پر جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، مگر مغفرت خود بخود نہیں ملتی۔ یہ کوئی انعام نہیں جو صرف بغیر احساس کے ہی دے دیا جائے۔ مغفرت اس دل کو ملتی ہے جو بوجھل ہو، جو اپنے گناہوں کو مانتا ہو، جو یہ جانتا ہو کہ وہ قابل نہیں۔ شب برات کی فضیلت یہاں ظاہر ہوتی ہے کہ یہ انسان کو اپنے آپ سے نظریں ملانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ وہ انسان جو سارا سال اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اپنی غلطیوں سے بھاگتا رہتا ہے، اس رات رک کر یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور انسان کی کمزوری اس رات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ یہ کمزوری صرف گناہوں کی نہیں بلکہ نیتوں کی بھی ہے، ارادوں کی بھی ہے اور وعدوں کی بھی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ بہتر ہو، مگر اکثر حالات کے بہاؤ میں بہہ جاتا ہے۔ شب برات اس بہاؤ کو روکنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ رات انسان کو اس بات کو کہنے کا موقع دیتی ہے کہ میں کمزور ہوں مگر میں مایوس نہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں نقطہ امید کا توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ خوف اس بات کا کہ کہیں وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور امید اس بات کی کہ ابھی لوٹنے کا راستہ باقی ہے۔ یہ رات اس لیے توبہ کے لیے موزوں سمجھی جاتی ہے کیونکہ توبہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک اندرونی فیصلہ ہے۔ توبہ کا مطلب ہے دل کا بدلنا، سوچ کا بدلنا اور سمت کا بدلنا۔ شب برات انسان کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ اپنے دل کو شور کو خاموش کر دے اور سب کچھ سچ چننے کی کوشش کر دے۔ وہ سچ جو کبھی ضمیر کی آواز بن کر ابھرتا ہے اور کبھی ایک خاموش سوال کی صورت میں دل کے اندر گونجتا ہے۔ اس رات کی فضیلت اسی میں ہے کہ یہ سوال دبنے نہیں دیتی بلکہ انہیں سامنے لے آتی ہے۔ دل بدلنے کے لیے یہ رات اس لیے خاص ہے کیونکہ اس میں انسان کو ٹوٹنے کا اعتراف کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو باہر سے مضبوط نظر آتا ہے اندر سے تھکا ہوا ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا دل جو کبھی ہنستا ہوا دکھائی دیتا ہے اندر سے بوجھل ہو سکتا ہے۔ شب برات ان دلوں کی بات کرتی ہے جو خاموشی سے بوجھ اٹھاتے رہے ہیں۔ یہ رات انہیں کہتی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا لوٹ آنا ابھی بھی ممکن ہے۔ عام آدمی کے لیے اس رات کی فضیلت اور بھی اہم ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی جو یہ سوچتا ہے کہ اس کا پورا سال غفلت میں گزر گیا، جس نے بہت سے مواقع ضائع کیے، جس نے بہت سی غلطیاں کی، اس کے لیے شب برات ایک موقع کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ یہ رات اس لیے احساس نہیں دلاتی کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے بلکہ یہ کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ یہ امید ہی اس رات کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ گنہگار اس دل خود کو چھپانا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بہانے نہیں ڈھونڈتا، وہ دوسروں کو قصوروار نہیں ٹھہراتا بلکہ اپنے بوجھ کو پہچاننے لگتا ہے۔ بوجھل زمین کو اس سانس لینے کا موقع ملتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اعتراف کمزوری نہیں بلکہ شروعات ہے۔ ٹوٹا ہوا انسان اس رات سمجھ پاتا ہے کہ ٹوٹنا انجام نہیں بلکہ تبدیلی کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شب برات کی فضیلت ایک عقیدے سے نکل کر ایک اہم احساس بن جاتی ہے۔ یہ رات انسان کو یہ نہیں کہتی کہ وہ کامل بن جائے بلکہ یہ کہ وہ سچا ہو جائے اپنے آپ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ اور اپنے نیت کے ساتھ۔ اس سچائی میں اس رات کی قدر پوشیدہ ہے۔ اگر انسان اس رات کو صرف سن لے، سمجھ لے مگر اس کے بعد کچھ نہ بدلے تو پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف جان لینا ہی کافی ہے یا اس رات کچھ رات کرنا بھی ضروری ہے۔ عبادت کا لفظ سنتے ہی اکثر صرف ایک ہی تصویر آتی ہے کہ رکعات کی گنتی، محسوس اذکار اور ایک خاص طریقہ۔
لیکن شب برات کی عبادت اس تصور سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ عبادت کا اصل مقصد صرف کچھ اعمال پورے کرنا نہیں، بلکہ ایک اپنے رب کی طرف، سچائی کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ رات ہمیں یہ سمجھانے آتی ہے کہ عبادت کی قدر تعداد سے نہیں، نیت سے ہوتی ہے۔ اگر نیت میں اخلاص نہ ہو تو سب کچھ بوجھ بن جاتا ہے، اور اگر نیت ہی درست ہو تو تھوڑا سا عمل بھی وزن رکھتا ہے۔ اسی لیے اس رات سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ عبادت دل کے اندر سے شروع ہوتی ہے، ہاتھوں اور زبان سے بعد میں آتی ہے۔ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ شب برات کی عبادت صرف رکعت کا نام نہیں۔ بہت سے لوگ اس الجھن میں رہتے ہیں کہ کون سی نماز، کتنی رکعت، کتنی مرتبہ اور کس ترتیب سے پڑھنی چاہیے۔ حالانکہ اس رات عبادت کا مقصد دل کو جھکانا ہے، نہ کہ خود کو تھکانا۔ نوافل نماز ضرور ادا کیے جائیں، مگر اس احساس کے ساتھ کہ یہ ایک ملاقات ہے، ایک گفتگو ہے، نہ کہ کوئی مقابلہ۔ 2 رکعت بھی اخلاص کے ساتھ ہوں تو وہ زیادہ قیمتی ہیں بنسبت درجنوں رکعت کے جو دل کی توجہ کے بغیر ادا کی جائیں۔ اس رات کسی کے ساتھ کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا، نہ ہی کوئی ایسی شرط رکھی گئی ہے جو انسان کو مشکل میں ڈال دے۔ نیت کی اہمیت یہاں سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے کہ نیت وہ بنیاد ہے جس پر تھوڑی سی عبادت بھی کھڑی ہوتی ہے۔ اگر نیت صرف یہ ہو کہ رسم پوری ہو جائے، کہ لوگ کیا کہیں گے، یا دل مطمئن ہو جائے کہ کچھ تو کر لیا، تو عبادت اپنی اثر روح کھو دیتی ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہو کہ میں واقعی ہی بدلنا چاہتا ہوں، میں واقعی ہی معافی مانگنا چاہتا ہوں، تو پھر وہی عبادت دل پر اثر کرتی ہے۔ شب برات کی عبادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نیت کو درست کیے بغیر کوئی عمل ہمیں آگے نہیں لے جا سکتا۔ اس رات کی عبادت کو سمجھنے کے لیے صرف 3 بنیادی چیزوں پر توجہ دینا کافی ہے۔ پہلی، نفل نماز جو انسان کو سکون دیتی ہے اور دل کو جھکانے میں مدد کرتی ہے۔ اس میں کوئی محسوس تعداد لازم نہیں، جتنی آسانی ہو، جتنا دل چاہے اتنا ہی کافی ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ جسم تھک جائے، بلکہ یہ ہے کہ دل نرم ہو جائے۔ دوسری بنیادی عبادت دعا اور استغفار ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے الفاظ میں، اپنے لہجے میں، اپنے آنسوؤں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یہاں کسی کتابی الفاظ کی شرط نہیں، یہاں سچائی کی شرط ہے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنی کمزوری کا اقرار اور بہتر بننے کی خواہش، یہی اس رات کی دعا کی جان ہے۔ تیسری اور سب سے مشکل عبادت دل کی صفائی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو نظر تو نہیں آتی، مگر سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ دل میں جمع شکوے، ناراضگیاں، حسد اور نفرت اس رات کی سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ اگر انسان نماز پڑھ لے، دعا بھی کر لے، مگر دل میں وہی میل باقی رہے تو عبادت کوئی مزہ نہیں رکھتی، عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ دل کی صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی لمحے میں سب کچھ ختم ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ انسان اس بات کی نیت کر لے کہ وہ اس بوجھ کو اٹھائے پھرے گا۔ معاف کرنا، چھوڑ دینا اور خود کو ہلکا کرنا، یہی اس رات کی اثر روح ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس رات کسی عبادت کا کوئی مقرر نمبر فرض نہیں کیا گیا، نہ کوئی خاص گنتی لازم ہے اور نہ ہی کوئی خاص ترتیب۔ انسانی اور خلوصی اصل رکعت ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب لے جائے، جو دل کو نرم کر دے اور جو انسان کو بہتر بننے پر آمادہ کر دے، وہی عبادت ہے۔ مشکل پیدا کرنا، خود پر بوجھ ڈالنا یا دوسروں کو غلط ثابت کرنا کی کوشش کرنا اس رات کے مقصد کے خلاف ہے۔ وقت کی ترتیب کے حوالے سے اعتدال ضروری ہے۔ مغرب کے بعد انسان کو اس رات کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ عشاء کے بعد سکون کے ساتھ نوافل نماز، دعا اور استغفار کیا جا سکتا ہے۔
رات کے آخری حصہ خاص طور پر دل کے لیے مختصر ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت خاموشی زیادہ ہوتی ہے اور انسان خود سے قریب ہوتا ہے، مگر یہ سب کسی دباؤ کے بغیر اپنی سہولت اور حالت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس رات عبادت کا مقصد صرف وقت پورا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وقت کو معنی دینا ہوتا ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا سب سے ضروری ہے کہ عبادت صرف کرنے کا نام نہیں، عبادت اس تبدیلی کا نام ہے جو انسان اپنے ساتھ لے کر اٹھتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہم نے اس رات کیا کیا، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس رات سے کیا لے کر جا رہے ہیں۔ یہ رات انسان کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بدلنے کی دعوت دیتی ہے۔ شب برات کا پیغام صرف چند عبادات ادا کر لینے کا مفہوم نہیں، بلکہ یہ عبادت ایک اندرونی مطالبہ کرتی ہے۔ یہ رات انسان سے کہتی ہے کہ اگر کچھ واقعی حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرو۔ معافی مانگنا اس تبدیلی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ معافی مانگنا صرف زبان سے کہے گئے الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ یہ مان لینے کا نام ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم حد سے بڑھے، ہم نے کوتاہیاں کی۔ جب انسان دل سے یہ اعتراف کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، اور یہی نرمی تبدیلی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ لیکن معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ معاف کرنا بھی ضروری ہے۔ شب برات کا پیغام یہ نہیں کہ صرف اپنے لیے رحم مانگا جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کے دل میں کس طرح جگہ بنائی جائے۔ بہت سے دل ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں سے زیادہ رنجشوں کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں۔ کچھ بات، کچھ رویہ، کچھ جملہ جو برسوں سے دل میں اٹکا ہوا ہو، انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس رات معاف کرنا سب سے مشکل عبادت لگتی ہے، مگر سب سے زیادہ طاقتور بھی یہی ہے۔ جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو دراصل وہ خود کو آزاد کرتا ہے۔ دل صاف کرنا اسی عمل کا اگلا مرحلہ ہے۔ دل کی صفائی صرف یہ نہیں کہ کسی کو معاف کر دیا جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ حسد، کینہ اور غرور کو دل سے نکال دیا جائے۔ یہ کام ایک لمحے میں مکمل نہیں ہوتا، مگر نیت کا ہونا ضروری ہے۔ شب برات انسان کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر جھانکے اور دیکھے کہ وہاں کیا جمع ہو چکا ہے۔ اگر دل بھرا ہوا ہو تو عبادت کا اثر بھی رک جاتا ہے۔ اس رات کا اصل پیغام یہی ہے کہ دل کو ہلکا کیے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ رشتوں کی اصلاح بھی اسی اندرونی کا حصہ ہے کہ انسان اکثر اللہ سے تو معافی مانگ لیتا ہے، مگر بندوں کے حقوق کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ شب برات یہ یاد دہانی کراتی ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط تب ہوتا ہے جب انسان اپنے تعلقات کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست یا وہ لوگ جن کے ساتھ دل میں ناراضگی ہے، اس رات انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا یہ سب ویسے ہی چلتا رہے گا یا کچھ بدلنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اصلاح کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ فوراً ٹھیک ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ پہلا قدم اٹھایا جائے۔ اللہ سے تعلق اس رات کا مرکز ہے۔ یہ تعلق ڈر پر بھی قائم ہوتا ہے اور امید پر بھی۔ ڈر اس بات کا کہ ہم خود کو کہیں بہت دور نہ کر لیا ہو، اور امید اس بات کی کہ دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ شب برات انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ سے تعلق رسم نہیں بلکہ ذاتی ہے۔ یہ تعلق دکھاوے سے نہیں بنتا، یہ خاموشی میں، تنہائی میں اور سچائی کے ساتھ بنتا ہے۔ جب انسان اس تعلق کو محسوس کرنے لگتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی وزن آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں بھی۔ اگلے دن کی زندگی اس بات کا امتحان ہوتی ہے کہ اس رات نے ہمیں کتنا بدلا۔ سوال یہ نہیں کہ ہم نے کیا کیا، بلکہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا بدلا۔ کیا ہمارے رویے ویسے ہی رہیں گے؟ کیا ہماری زبان ویسی ہی رہے گی؟ کیا ہمارے فیصلے بھی وہی رہیں گے یا کچھ فرق آئے گا؟ شب برات کا پیغام یہ ہے کہ اگر سب کچھ ویسا ہی چلتا رہا تو پھر اس رات کا اثر صرف ایک لمحے تک محدود رہ جائے گا۔ اصل تبدیلی تو وہ ہوتی ہے جو اگلے دن کی زندگی میں نظر آئے۔ یہ رات یہ بھی سکھاتی ہے کہ سب کچھ ایک ساتھ بدل جانا ضروری نہیں۔ کچھ چیزیں بدلی نہیں بلکہ کچھ بدلی ہوں گی، کچھ نہیں بدلی ہوں گی، بلکہ اہم تو یہ ہے کہ سمت درست ہو جائے۔ اگر انسان نے یہ طے کر لیا کہ وہ بہتری کی طرف قدم بڑھائے گا
تو یہی اس رات کی کامیابی ہے۔ کامل بن جانا شرط نہیں، مخلص بن جانا کافی ہے۔ شب برات کا پیغام یہی ہے کہ انسان خود سے وعدہ کرے، چھوٹا سا صحیح مگر سچا وعدہ۔ اور یہاں ایک سوال دل میں اترتا ہے کہ اگر اس رات بھی ہم نہ بدلے، اگر اس موقع پر بھی ہم نے خود کو نہ دیکھا، نہ سمجھا، نہ سنوارنے کی کوشش کی، تو پھر کب؟ زندگی یوں ہی گزرتی چلی جائے گی اور ہم ہر سال ایک رات کا انتظار کرتے رہیں گے مگر خود کو بدلنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ یہی سوال اس رات کو سنجیدہ بناتا ہے اور یہی اسے ایک محض رسم بننے سے بچاتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات سامنے آتی ہے جو اس رات کو واقعی قیمتی بنا دیتی ہے۔ ہم نے اس سفر میں شب برات کو ایک رسم کے طور پر نہیں، ایک معنی کے طور پر دیکھا۔ بات نہ شور کی تھی، نہ گنتی کی اور نہ ہی مقابلے کی۔ بات اس احساس کی تھی جو انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اس رات کا وزن کہاں سے آتا ہے، کیوں اسے یاد رکھا جاتا ہے اور کیوں اسے یہ انسان کے دل پر ٹھہراؤ ڈالتی ہے۔ اصل بات تو یہ سامنے آئی کہ یہ رات ہمیں باہر سے نہیں، اندر سے مخاطب کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی محض گزرنے کا نام نہیں بلکہ سمجھنے اور سننے کا نام بھی ہے۔ اب سوال تو یہ ہے کہ ہم نے جو سنا، کیا ہم نے واقعی سمجھا؟ سن لینا آسان ہوتا ہے، متاثر ہو جانا بھی آسان ہوتا ہے، مگر خود کو بدلنے کی نیت کرنا سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ یہ رات ہمیں یہی امتحان دیتی ہے۔ یہ نہیں پوچھتی کہ تم نے کیا پڑھا، کیا سنا یا کیا دیکھا، یہ پوچھتی ہے کہ تم نے اپنے دل کے ساتھ کیا کیا۔ کیا تم نے اپنے اندر کے دل کے بوجھ کو پہچانا؟ کیا تم نے معافی مانگ لی اور معاف کرنے کی ہمت کی؟ کیا تم نے اپنے رب سے تعلق کو رسمی نہیں بلکہ ذاتی بنانے کی کوشش کی؟ اگر انہی سوالوں کا جواب تلاش کیا جائے تو یہی اس رات کا حاصل ہے۔ امید اس سفر کی بنیاد ہے، امید اس بات کی کہ انسان جیسا بھی ہو دروازہ بند نہیں ہوتا، امید اس بات کی کہ غلطیوں کے باوجود بھی لوٹنے کا راستہ موجود رہتا ہے، مگر اس امید کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی جڑی ہے کہ ذمہ داری اس بات کی کہ ہم اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ راتیں تو بدلتی رہتی ہیں، تاریخیں آگے بڑھتی رہتی ہیں، مگر دل کم بدلتے ہیں۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ایک رات گزر جائے بلکہ یہ ہے کہ اس رات کے بعد دل میں کچھ نیا جاگ جائے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ شب برات کوئی جادوئی لمحہ نہیں جو سب کچھ خود بخود ٹھیک کر دے۔ یہ ایک دعوت ہے، ایک موقع ہے، ایک دروازہ ہے جو کھولا جاتا ہے، مگر اندر قدم انسان کو خود رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس رات کو سنجیدگی سے لیا تو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بھی بڑی بن سکتی ہیں۔ زبان نرم ہو جائے، نیت صاف ہو جائے اور رویہ بہتر ہو جائے، دل میں تھوڑی سی روشنی آ جائے، یہی اس رات کی کامیابی ہے۔ یہ رات ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ کامل بننا شرط نہیں، سچا بننا کافی ہے۔ انسان سے غلطیاں ہوں گی، کمزوریاں رہیں گی، مگر اگر سمت درست ہو جائے تو سفر بامقصد بن جاتا ہے۔ اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے نفرت کو کم کرنا ہے، غرور کو چھوڑنا ہے اور تعلقات کو بہتر بنانا ہے، تو یہی وہ عہد ہے جو اس رات کو معنی دیتی ہے۔ یہ عہد خاموش ہوتا